مسلم ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر گسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلقا کے علاقہ موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی ادب و اخلاقیات کی دجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ مہم اگرچہ قصاص لینے کی غرض سے بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصلی محور دعوت و تبلیغ تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر وہ دین کی دعوت سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جنگ کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن سے لڑتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سلار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا اس سے مدد طلب کی۔ ہرقل جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا، اس نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا تو صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پا لیں۔ اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا حجم غفیر تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 2,00,000 تھی۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سلارے لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو دائیں ہاتھ میں اٹھایا تو ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں ہاتھ شہید کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تو دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیک وقت کئی بار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جھنڈا نیچے گر گیا۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اٹھا کر بلند کیا اور فرمایا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا آپ ہی اٹھا لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ تو لشکر اسلام میں سے ایک آدمی بولا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں ہاں خالد کو دیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی پرانے جنگ احد والے یا جنگ بدر والے کو جھنڈا دیا جائے۔ تو سب نے کہا نہیں نہیں خالد کو دیا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو نیام سے نکال کر بلند کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے 8 تلواریں توڑ دیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قتبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ پھر فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے
اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔